سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خداوند متعال کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں گے جس کا خود پروردگار ذکر کرتا ہے۔ ماہ رجب ہے۔ ماہ رجب خاص مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ پروردگار نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں وہاں پر استغفار کی تاکید کی گئی ہے کہ استغفار کرو، توبہ کرو، روزے رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال پروردگار چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف کریں۔ جس طرح ہائی وے پہ انسان جا رہا ہوتا ہے تو رستے میں انٹرچینج ہوتا ہے، رستے میں پیٹرول پمپ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو فیول سے بھرتا رہے منزل تک پہنچنے کے لیے۔ خدا بھی انسان کی زندگی میں اسی طرح موقع دیتا ہے، کبھی کسی مہینوں کے ذریعے سے، کبھی کسی دنوں کے ذریعے سے، تاکہ اس منزل تک پہنچ سکے۔ اصل پہنچنا اس منزل تک ہے، یہ سارے باقی وسیلے ہیں۔ خدا نے بہرحال اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے پہ جنگ میں حرام ہے، اس مہینے کی اور خصوصیات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اس مہینے میں استغفار کرتا ہے، جو کہ تاکید ہے کہ صبح اور شام جو ہے وہ 100 دفعہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہو، اور دوسری استغفار بھی ہیں، کیوں؟ تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، صاف ہو جائیں۔ صاف کیسے کوئی چیز ہوتی ہے؟ کوئی داغ ہو کپڑے پہ تو انسان اسے دھو کے صاف کرتا ہے۔ کچھ داغ پانی سے نہیں دھلتے، مٹی کا تیل لگانا پڑتا ہے۔ گناہ کیسے دھلتے ہیں؟ گناہ کو کون دھو سکتا ہے؟ گناہ کو کون صاف کر سکتا ہے؟ کیا کوئی دنیا کا کیمیکل ہے کہ گناہ کو صاف کر دے؟ اگر مل بھی جائے تو گناہ ہے کہاں؟ کیا میں اپنے گناہوں کو دیکھ سکتا ہوں؟ میں آپ کے گناہوں کو دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں۔ وہ ستار ہے، اس نے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے۔ لیکن انسان خطا کار ہے، غلطی تو کرتا ہی ہے۔ اب یہ گناہ کہاں ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ استغفار کرو میں صاف کر دوں گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں یہ گناہ محفوظ ہو رہا ہے، کہیں یہ گناہ جسم بن جاتا ہے، کہیں یہ گناہ وجود اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ انسان کہتا ہے جی گناہوں کا بوجھ بہت ہے، مگر ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جوان فجر میں اٹھ نہیں پاتا؟ وزن ظاہری تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ گناہ ہے کہیں۔ تو عزیزان مطلب جہاں گناہ ہے وہاں کے لیے خدا کہتا ہے گناہ کہاں ہے؟ عالم برزخ میں ہے۔ عالم برزخ کہاں ہے؟ ساتھ ہے۔ ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے ولی دیکھ سکتے ہیں، انہیں نظر آتا ہے کہاں انسان کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے اچھے کپڑے پہن کے آ جاؤں، صاف ستھرا خوشبو لگا کے آ جاؤں، یہ میرا ظاہر ہے، میرا باطن نہیں ہے۔ وہ باطن میرا برزخ ہے۔ اب اس برزخ میں اگر گناہ ہے اور میں مر جاؤں تو اسی حالت میں اٹھایا جاؤں گا، اور وہاں کوئی چیز نہیں ہے جو گناہوں کو دھو دے، یہیں دھونا ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ اس مہینے میں استغفار کرو۔ خوب یہ کیسے کہا؟ آپ تک خدا نے تو نہیں کہا، خدا نے ظاہر ہے رسول کے ذریعے، امام کے ذریعے۔ ہمارے استاد آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ امام جب کوئی چیز بیان کرتا ہے، میں استغفار پڑھوں، میرے استغفار پڑھنے سے کیسے گناہ؟ کہتے نہیں، وہ ہمارے پڑھنے سے نہیں ہے، وہ اصل میں اس لیے ہے کہ اسے امام نے اپنے لبوں سے جاری کیا ہے۔ امام جب کوئی لفظ اپنی زبان مبارک سے جاری کرتا ہے تو وہ اس کائنات میں حرکت میں آتا ہے،
یہ جو ہم استغفار پڑھ رہے ہیں کلام امیر کی وجہ سے ہے، اس میں طاقت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ اور اس مہینے میں جب آپ گناہوں کو پاک کریں گے تو ماہ شعبان میں رسول کی شفاعت حاصل کریں گے، کیونکہ شعبان کا مہینہ رسول کا مہینہ ہے، اور پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے مہمان بنے۔ وہ آسان تھوڑی ہے خدا کا مہمان بن جائے کوئی، یعنی اتنی صفائی کرنی پڑے گی، پھر کہیں آپ پہنچیں گے۔ صوبان جو کہ رسول خدا کے صحابی ہے، کہا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں مولا کے ساتھ رسول خدا سرکار کے ساتھ جا رہے ہیں، قبرستان میں رسول خدا رکے، چلنے لگے، پھر رک گئے، گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہم بھی رونے لگے۔ کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اہل قبور پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ کہا روکے کیوں؟ کہا میں نے روکا ان کے لیے دعا کی، عذاب ہٹ جائے۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ کاش انہوں نے اگر ایک بھی رجب کا روزہ رکھا ہوتا اور ایک رجب کی رات کو کھڑے ہو کے عبادت کی ہوتی، ان کی قبروں پہ عذاب۔ مرنے کے بعد آپشن نہیں ہے، سارے آپشن ابھی ہیں، ابھی ہیں، آپ ابھی زندہ ہیں، جوان ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، ہمت ہے، طاقت ہے، رکھیں روزہ، رات کو کھڑے ہو کے عبادت کر سکتے ہیں، کریں عبادت۔ کب کریں گے؟ جب کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کرنا ہوگا نماز میں، فائدہ اس وقت۔ جب اللہ نے نعمتیں دی تھی تو اس وقت میں تکبر کی حالت میں گھومتا ہوں، میں توجہ نہیں کرتا کہ خدا کی نعمتیں کتنی ہیں مجھ پر، میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔